ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ سے شرابور ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں فروخت ہو گیا تھا، اب صرف یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع حاصل ہوگا، لیکن یہاں تو اصل قیمت کی وصولی بھی دشوار لگ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی فروخت ہو گیا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے اور اتنے کا ہی فروخت کر دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کے راستہ لیا۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہے کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبتہ تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ پہنچ کر اپنے پرانے دوست عثمان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے لہجے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی نبی کریم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان نے انہیں نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں اب دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ اور ان کا یہ پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش آواز بنایا تھا کہ جب یت کرانی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ اپنے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش لہان کی اس قدر تعریف کی کہ حضور نبی کریم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو صحابی بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم تھا جو ابو حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتہ میں جام شہادت نوش کیا۔